تنقید کرتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ تمہاری تو 3 انگلی آ رہی ہے، 1 انگلی تم اٹھا رہے ہو نا کسی کے تو اپنی کرو نا. تو اگر اور جو دیکھو نا، جو مطلب اچھی پڑھائی والے بھی تو ہوتے ہیں نا، ممتاز بھی تو ہوتے ہیں نا. تو یہ ممتاز بھائی جو ہیں انہوں نے کہاں پڑھا؟ اسی استاذ کے پاس پڑھا جس کے پاس تم تنقیدیں کر رہے ہو کہ معیار نہیں ہے. تو معیار تو اپنے ہاتھ میں ہوتا نا. استاد تو 1 گھنٹہ پڑھائے گا یار، آدھا گھنٹہ پڑھائے گا، سوا گھنٹہ پڑھائے گا، 1.5 گھنٹہ پڑھائے گا. باقی جو 23.5 گھنٹے تو آپ نے پڑھنا ہے نا. سارا دن کا ہے کے لیے، رات کا ہے کے لیے. تو یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ، تو پھر آپ پڑھ کیسے سکو گے؟ پھر خالی نام ہو جائے گا علامہ حضرت فلاں، آواز اچھی ہوئی تو وہ خطیب عصر ہو گئے، تو پھر کہیں جمعہ پڑھانے کی نوکری مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، اچھی آواز ہوگی، اشعار پڑھو گے. خدمت کیا کرو گے علم دین کی صحیح معنوں میں؟ جب خود نہیں جانتے ہو تو کیا غلط سلط مسئلے بتاؤ گے؟ پھر کوئی سوال پوچھے گا کہ وہ برملا جو شرعی غلطی کرے اس کا کیا ہے؟ پھر یہ سوال آئیں گے. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے مطالعہ کیجئے، اپنے اکابرین سے آپ سبق حاصل کیجئے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی طالب علمی کے عہد کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں یتیم ہو گیا تھا اور امی نے داخلہ تو کروا دیا، لیکن استاد کی خدمت کرنے کے لیے بھی گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا. خوش قسمتی سے استاد نے یہ اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، جب میں باہر جاؤں نا تم نگرانی کرنا، یعنی مجھے مانیٹر بنا دیا مدرسے کا. تو اس طرح میں نے قرآن پاک ختم کر لیا. اب میں علماء کرام کے حلقوں میں حاضری دینے لگا. اللہ نے حافظہ ایسا عطا فرمایا تھا کہ جو بھی حدیث یا مسئلہ سنتا فوراً یاد ہو جاتا. امی کی غربت کا حال یہ تھا کہ کاغذ پر لکھنے کے لیے کاغذ بھی امی اتنے پیسے نہیں ہوتے جو مجھے دلا دیتی. تو میں کیا کرتا تھا، وہ چکنی ہڈیاں تلاش کر لیتا، ڈھونڈتا پھرتا تھا، ہڈیاں ڈھونڈتا اور اس پر لکھتا، اور گھر کے ایک پرانے گھڑے میں اس کو احتیاط سے رکھ لیتا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صبح اور شام اس طرح گزرتی تھی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہ ہوتا تھا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق کی احسان مندی سے بچا لیا. میں نے لوگوں کے احسانات نہیں لیے کہ میرے تو طالب علم ہوں میری مدد کرو، کھانے کو نہیں ہے پڑھوں گا کیا، تو لوگ رحم کھا کے مجھے دے دیتے. نہیں، میں نے لوگوں کا احسان فاقہ کیا، مگر لوگوں پر اس کا یعنی کہ لوگوں کے احسان اٹھا کر میں نے سوال نہیں کیا لوگوں سے. تو یہ ہمارے جو اکابرین تھے آج بھی ان کا نام زندہ ہے. ان کی کتابیں پڑھ کر ہم معزوز ہوتے ہیں، اور ہم سے پتہ نہیں کون استفادہ کرے گا. ہماری تو حالت ہی بری ہے تو کھانے پینے کے لیے. حالانکہ پہلے یہ بیچارے اتنی محنتیں کر کے پڑھتے تھے. آج تو آپ کو پڑھائی بھی مفت ہے، اور آپ کے لیے ہاسٹل بھی موجود ہے. آج کل کی اصطلاح میں ہاسٹل بولتے ہیں نا، اقامت گاہ. آپ کو ٹھہرایا بھی جاتا ہے مفت 3 وقت، اور کم از کم جامعات المدینہ میں تو معیاری کھانا پیش کیا جاتا ہے الحمدللہ. آئے دن بکرے کا قورمہ ہوتا ہے، دال بھی ہوتی ہے، سبزی بھی ہوتی ہے، آلو کی بھجیا بھی ہوتی ہے، اور بریانی بھی ہوتی ہے، پلاؤ بھی ہوتے ہیں، ہے نا الحمدللہ. وہ طرح طرح کی غذائیں آپ کو جدول کے مطابق پیش کی جاتی ہیں، اور جدول سے بہتر بلکہ دیا جاتا ہے. میں نے جو جدول بنایا تھا صحت بخش جدول، اس کو بھی آپ کی حرص نے میرے کو بھی ہرا دیا. پتہ یہی چلا ہے کہ جدول پر عمل نہیں ہوتا ہے. جن دنوں جدول پر عمل ہوتا تھا تو بہاریں آتی تھی، اب بہاریں بند ہو گئی ہیں. میرا پیٹ کا درد دور ہو گیا، میری قبض دور ہو گئی، اب یوں ہو گیا ہوں ہو گیا، اب نہیں آ رہا. اب پھر بیماروں کی لائن. تو اسپتال کھول کے رکھا ہے کھانے والوں کے لیے. کیا کریں یار.
کھاتے ہیں مانتے نہیں. تو بچہ تو ضد کرے گا. ہاں نزلہ کھانسی ہو رہی ہے اور وہ کلفی کھانے کے لیے ضد کرے گا, گنڈا گولا کھانے کے لیے ضد کرے گا. تو یہ اگر ماں باپ بچے پر ترس کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں چیزیں, تو یہ ترس نہیں ہے, یہ ناترسی ہے. بچے کو یہ چیزیں نہ کھلائی جائے. تو اگر یہ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم کو خوب تیل مسالے کا تربتر کھانا کھلاؤ, بیمار پڑ جائیں تو چلو علاج کروا دیا کرو, تو ان کو یہی کہا جائے کہ ہم علاج کی نوبت نہیں آنے دیں گے, تم کو وہی کھلائیں گے. یہ اللہ میری مجلس کو شعور بخشے کہ بچوں کی باتوں میں نہ آ جائے, اور ان کو وہی کھلائے جو میں نے جدول بنا کر دیا ہے. تو انشاءاللہ ان کی صحتیں بہت اچھی رہیں گی. صحت اچھی رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ دیکھنا بہت فائدے میں رہیں گے کہ تعلیم متاثر ہوتی ہے. بیماروں کا تعلیم متاثر ہوگی. جب دیکھو نزلہ تو کھانسی تو ٹاؤں ٹاؤں, اب تو کھانسی بھی دبا رہے ہوں گے بیچارے, کھانسیں گے تو پھنسیں گے. کھانسی ویسے بھی ہو جاتی ہے, کھانے پینے ہی سے ہو جاتی, ضروری نہیں ہے. لیکن زیادہ تر آئلی غذا کھائیں اور پھر ٹھنڈا ہوا نہیں پئیں. کھانس لو یار, فکر مت کرو. ابھی 2 کھانسیوں کی آوازیں آئی ہیں, یہ نفسیاتی اثر بھی ہے. میں بولوں تو یاد آئے, تیسری بھی آ گئی. تو اس لیے وہ ہمارے اکابر نے فاقے کیے, علم حاصل کیا, تنگ دستیوں میں علم حاصل کیا. آپ لوگوں کو نہ تنگ دستی ہے, نہ فاقے ہیں, نہ کچھ. پہلے میں نے رحم کھا کر آم کا سلسلہ شروع کیا کہ یار غریب بیچارے آم نہیں کھاتے ہوں گے. پھر میں نے چند سال تو آم کی ترکیبیں بنائی, سب کو آم کھلا. پھر آم میں بھی بدعنوانیاں سامنے آتی تھی کہ کھا جاتے تھے بس, بعض لوگ آم بھی کھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. خیر اب ایک نالائق کی وجہ سے سارے نالائق نہیں ہو جاتے, سب تو نہیں کرتے ایسا. لیکن بہرحال لے کے پھر مطالبے جب آنے شروع ہوئے نا, تو میں نے پھر کہا کہ ایسا کرو کہ ذرا معلومات تو کرو کہ ہم نے جیسے کہ ان کو نہیں دیا ہے نا, اس وقت تک نہیں دیا تھا, تو اب تک کس نے آم نہیں کھائے. یہی شاید ترکیب بنائی تھی کہ معلومات تو کرو اب تک کس نے آم نہیں کھایا. تو وہ کتنے میں سے 2 سامنے آئے تھے اپنے. کتنے میں سے طلبہ کتنے, سارے باب المدینہ کی جامعات میں سے تقریباً 1,500 میں سے 2 طلبہ ایسے سامنے آئے جنہوں نے اب تک اس سیزن میں آم نہیں کھایا تھا. تو پھر میں نے میل کیا تھا کہ دونوں کو 1-1 کلو آم دلا دو, پیسے میرے سے لے لینا, باقی تو خود ہی آم کھا ہی لیتے, تو اب ان کی ہمدردی کیا کرنی تھی یار. تو یوں میں نے آم ان کے بند کر دیے. لاکھوں روپے کا آم کیسے کھلاؤں ان کو یار, جبکہ کھا ہی لیتے ہیں خود. آپ کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے والوں کی تعداد بھی ہے, کھانے پینے کے حوالے سے, مطالعے کے حوالے سے, احتیاطوں کے حوالے سے. تبھی دیکھیں نا بابا کہ تنظیم المدارس کے اور دیگر امتحانات میں ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کی ماشاءاللہ پوزیشنیں بھی آتی ہیں بابا. تو پڑھنے والے بابا پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اب جو نہیں پڑھنے والے ہوتے بعض کا تو وہ, لیکن اللہ کا شکر ہے بابا, ایک تعداد ہے جو پڑھتی. ابھی آپ کے سامنے بارے شریعت پڑھ لی پڑھنے والوں نے, فتاوی رضویہ کی جلدیں, تو یہ مطالعہ وہ مطالعہ, اللہ کی رحمت ہے بابا. الحمدللہ ماشاءاللہ. ہاں نہیں پڑھنے والے بھی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.